ناظرین، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی جماعتوں کی، جن کو منانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کافی تگودو کر رہی ہے اور ابھی کسی حد تک وہ ان کو منانے میں کامیاب بھی دکھائی دیتی ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب، کیا صورتحال بنی؟ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جمہوری وطن پارٹی جو ہے اس کو کسی حد تک منا لیا گیا، لیکن منانے کی قیمت کیا چکانی پڑے گی؟ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف ناراض دکھائی دیتی ہے، سردار اختر مینگل صاحب روٹھ چکے ہیں، جبکہ جمہوری وطن پارٹی جو کہ حکومت کے اور اتحادی ہیں وہ بھی روٹھے ہوئے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر انہیں منا لیا ہے، لیکن ان کو منانے کی قیمت بڑی بھاری قیمت چکانا پڑی ہے۔ ملک کی تاریخ کے اندر کسی جماعت نے اتنی بھاری قیمت نہیں چکائی۔ معاملہ یہ ہے کہ شاہ زین بگٹی صاحب ناراض تھے کہ ان کی OGDCL جو پاکستان کی سب سے بڑی سرکاری کمپنی آئل اینڈ گیس کے شعبے میں بلوچستان میں کام کرتی ہے، اچ کا علاقہ ہے، کافی سالوں سے وہاں پر کام کر رہی ہے، اور اچ کے علاقے میں شاہ زین بگٹی صاحب ان کے 2 بھائیوں سے OGDCL نے 3800 ایکڑ اراضی لیز پر لی ہوئی تھی، لیکن سابق MD OGDCL زاہد میر صاحب نے 2016 میں فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس کئی سینکڑوں ایکڑ اراضی اضافی ہے۔ انٹرنل کمیٹی بنی، انہوں نے ایویلویٹ کیا کہ قومی خزانے کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے 1300 ایکڑ اراضی رکھ لی، نوٹس دیا 2 منتھ کا، اور 2500 ایکڑ اراضی سرنڈر کر دی، اور اس کا ریٹ تھا 58,000 فی ایکڑ سالانہ، جو کہ بہت ہائر ریٹ تھا۔ لیکن اس کے بعد شاہ زین بگٹی صاحب ناراض تھے، ہائی کورٹ میں تھے، ہائی کورٹ سے کیس انہوں نے واپس لے لیا۔ پتہ چلا کہ پرائم منسٹر آفس کی ہدایت کے اوپر سیکٹری پیٹرولیم اسد یحیٰ صاحب نے سارا رول پلے کیا، انہوں نے MD OGDCL شاہ سلیم خان کو کنونس کیا، اور انہوں نے دفتر رات کے اوقات میں دفتر کھلا کر ایک نیا ایگریمنٹ کیا۔ 1 جنوری 2018 سے انہوں نے نئے قیمت کے ساتھ 58,000 پہلے قیمت تھی، 36% اضافہ کیا ہے، نیا ایگریمنٹ کیا جس کے دستاویز ایکسکلوسیولی دی لاسٹ آرز کو موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے 77 کروڑ 23 لاکھ پہ رات کو دفتر کھول کر چیک ان کو جاری کیا بجٹ سے پہلے۔ گزشتہ 1 جولائی کو انہوں نے ان کے ساتھ نیا معاہدہ کیا، اور آپ سن کر حیران ہوں گے، معاہدہ 1 جولائی کو ہو رہا ہے، اپلیکیبل اس کو کیا گیا 1 جنوری 2018 سے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زاہد میر صاحب نے جو کمپنی کا پروٹیکشن کی، قومی خزانے کے تحفظ کیا، انہوں نے جو اراضی 2500 ایکڑ اراضی سرنڈر کی تھی، نئے MD OGDCL شاہ سلیم خان نے پیٹرولیم ڈویژن کے کہنے کے اوپر وہ اراضی دوبارہ لے لیے، جو اس کا OGDCL کے ساتھ کوئی اس کا استعمال نہیں ہے۔ سہیل بھٹی صاحب یہ تو ہو گیا، کیا ہوگا 79,000 فی ایکڑ۔ سہیل بھٹی صاحب یہ تو مان گئے، یہ تو آپ نے بے نقاب کر دیا، کیا مینگل صاحب بھی اسی طرح کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں؟ وہ بھی ان کو منانے کے لیے بھی اس طرح خزانے کا منہ کھولا جائے گا؟ دیکھیں، سردار اختر مینگل صاحب کے 6 مطالبات بڑے واضح ہیں، اس قسم کا کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا۔ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بھاری ایک قیمت ادا کرنا پڑی ہے کہ اتحادی کو بنانے کے لیے 16 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا 2036 تک، چونکہ یہ لیز رکھنی ہے۔ ڈاکومنٹس میں اسٹیبلش ہے، نیب اس کی پہلے اس معاملے کی تحقیقات بھی کر رہا تھا کہ اضافی قیمت کیوں ادا کی جاتی ہے، وہ اراضی جس کی ضرورت نہیں ہے۔ OGDCL کے پاس جو اراضی پنجاب اور سندھ میں ہے جہاں پر آپاشی کا نظام موجود ہے، جو لیز پر ہے، اس کی میکسیمم اس کے جو کرایہ ہے، سالانہ رینٹ ہے، وہ 50,000 ہے، اب 79,000 پہ دیا جائے گا۔ شاہ سلیم خان نے ایک انٹرنل میٹنگ کی، پہلے انہوں نے کہا کہ مجھ پر بہت دباؤ ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ افسران نے بھی کہا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نیب اس کی تحقیقات میں ہے، آپ کو بلاوا آ سکتا ہے۔ OGDCL کے بورڈ نے یہ منظوری دینے سے انکار کر دیا، لیکن سیکٹری پیٹرولیم اسد یحیٰ صاحب جو پیٹرول بحران پر قابو تو نہیں پا سکے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کے اندر دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا گیا، جس کے اندر معروف سابق DGPC جن کو برطرف کر دیا گیا تھا عمران احمد صاحب، ان کو بھی شامل کیا گیا، اور ایک راستہ بنایا گیا۔ اور انٹرسٹنگلی جو پیٹرولیم ڈویژن انکوائری رپورٹ بنائی، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ OGDCL کو صرف 800 ایکڑ اراضی کی ضرورت ہے، لیکن اب دوبارہ سے 3,800 ایکڑ اراضی کا فی ایکڑ اراضی کی قیمت، یعنی یہ ایک اتحادی کو منانے کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ پہلے سے ہی ان کے مطالبات جینوین مطالبات مان لیے جاتے تو اتنی قیمت نہ چکانا پڑتی۔ اب دیکھیے کہ دیگر اتحادیوں کو منانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کیا قیمت چکانا پڑتی۔ لیکن جو کنول صاحبہ نے سوالات کچھ رکھے، اس کے کچھ جوابات، اور ساتھ ہی ساتھ کیا واقعی اس ماحول میں مڈ ٹرم الیکشن یا -1 کا فارمولا سامنے آنا چاہیے تھا، اور اگر آ بھی گیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کیا دونوں ساتھ کھڑی ہیں؟ ایک طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ -1 ہو، دوسری طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو، جبکہ مولانا فضل الرحمان تیسری سطح پر کھڑے۔ جی مجھے دیکھیں جی، میں نے بالکل اقوال شعبہ صاحب کی بات سنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلاول صاحب کو اپنے والد کے نام سے پکاریں گے، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں فخر ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے، ان کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب اکرام اللہ نیازی صاحب کے فرزند ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اکرام النیازی کہ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، وہ تو
اگر کہیں گے تو میں بتا دوں گا اور شاید ان کو پتہ بھی ہوگا. لیکن جو باتیں یہ کر رہے ہیں نا کہ غیر سنجیدگی, دیکھیں ہم نے الیکشن جب 2008 کا ہوا تھا, ہمیں جو پاکستان ملا تھا وہ بارود کا ایک ڈھیر ملا تھا. ہمیں بتایا گیا تھا کہ پار کی اس پار جو ہے دہشت گرد کھڑے اور کسی وقت اسلام آباد میں چڑھ دوڑیں گے. اس وقت میں جو پاکستان ایک ڈکٹیٹر نے دیا تھا وہ جو ہے خود کش دھماکوں کا پاکستان دیا تھا, ٹارگیٹ کلنگ کا پاکستان دیا تھا, بم دھماکوں کا پاکستان دیا تھا. اور ہم نے وہ جنگیں لڑی, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ دہشت گرد جو ہیں یا القاعدہ کے جو لوگ ہیں جو دہشت گرد نہیں کرتے ہیں, جو ہمارے ماؤں بہنوں اور بچوں کو انہوں نے مارے, ہمارے بھائیوں کو مارے, ہم ان کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ جو دہشت گرد تھے وہ شہید ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں دہشت گرد ہے. اسامہ بن لادن میرے لیے, میری قوم کے لیے, میری اسٹیٹ کے لیے ابھی بھی دہشت گرد ہے, وہ کوئی شہید نہیں ہے. اور پھر جب یہ کہتے ہیں میرے سلپ آف, اب یہ کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون سے اس پہ ہوتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ہو گیا, مجھے نہیں پتا کون پہ وہ ہوتے ہیں, ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی اسٹیٹ کو کہتے ہیں پیٹرول قیمتیں کس نے چڑھا دی ہیں, اور مجھے تو ٹی وی سے پتا چلتا ہے, مجھے اپنی جو ہے بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہے نا اپنا یہ اسٹیٹ بھی تو بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کون سی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں دیکھیں 2 سال میں بچے بھی چلنا سیکھ لیتے ہیں, 2 سال ہو گئے حکومت ہی نہیں چلا سکتی. انہوں نے پاکستان سارا اپنے اسپیشل اسسٹنٹ اپنے دوستوں کو ٹھیکے پہ دے, جو بھی آپ اسکینڈل اٹھائیں گے, چاہے وہ پیٹرول کو اٹھائیں, چاہے آپ اس کا چینی کا اٹھائیں, چاہے آپ گندم کا اٹھائیں, چاہے آپ ماسک کا اٹھائیں, چاہے آپ کسی سے بھی اٹھائیں, آپ جو ہے نا آپ دیکھیں سب انہوں نے اپنے دوستوں کو جو ہے وہ ٹھیکے پہ دیے ہوئے. اب ہم کون سی چیز کو ہوئیں گے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ایسے, دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کورٹ کا سامنا کیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ نے پھانسی پہ چڑھایا, کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ واپس کر سکتے ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم کو جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نشانہ بنائیں گے, یوسف گیلانی کو سیٹ سے ہٹائیں گے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں بک میں لکھے ہوئے, اگر آپ کتاب کے مطابق جائیں گے تو اس میں گیلانی کوئی سزا نہیں بنتی تھی. ہم نے وہ بھی چلے کنڈی صاحب, ان تمام صورتحال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اگلا لاہ عمل کیا اختیار کرنے والی؟ الزامات آپ نے لگا دیے, اگلا لاہ عمل, اگلا سٹیپ ہے کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک جمہوری حق ہے کہ ہم نو کانفیڈنس موشن موو کر سکتے ہیں. اب وزیر اعظم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد ہو چکے ہیں, کیونکہ ان کی جو الائز ہیں, جو مینگل صاحب ہیں, جو بھٹی صاحب ہیں, اس وقت جو ہے وہ ان سے چلے گئے ہیں. ان کے اپنے لوگوں کی اگر آپ دیکھیں, ان کے اپنے لوگ جو ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی اگر آپ MNA کی اسپیچز دیکھیں, کس قسم کی انہوں نے اسپیچز کی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اعتماد ہو چکے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اعتماد. کنڈی صاحب آپ کی بات درست ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایوان کے اندر سے تبدیلی کے حق میں ہیں یا مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں؟ ہم دیکھیں آپ نے بات کی کہ 3 اپوزیشن جماعتیں اور 3 ڈفرینٹ ڈائریکشن میں بالکل ہو سکتی ہیں. ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے, اپنی وہ ہے, لیکن ہم اس پہ تو اگری کر سکتے ہیں کہ ہم نو کانفیڈنس موشن موو کر کے لیں. ایک وزیر اعظم متفق کے طور پہلے وزیر اعظم جو ہے وہ ارلی الیکشن اناؤنس کر دے. یہ تو جمہوری پروسیس ہے, جمہوری پروسیس میں مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوتے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون یہ نہیں چاہتی, وہ کہتی ہے فوری مڈ ٹرم الیکشن لائیں. دیکھیے فوری مڈ ٹرم الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں نا, جب اگر آپ نو کانفیڈنس موشن لیں اور وزیر اعظم اگر ایک آ جاتا ہے وہ اناؤنس کر دیں مڈ ٹرم الیکشن. کیا یہ وزیر اعظم مڈ ٹرم الیکشن, اب کوئی بھی سٹنگ وزیر اعظم جو ہے جب تک اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری پاپولرٹی گراف ہائی ہے, وہ کبھی بھی یہ ایک کام کیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, اس نے اناؤنس کیا تھا ارلی الیکشن, انہوں نے اناؤنس کیے تھے. کنڈی صاحب صرف ایک بات بتا دیں, اگر موشن موو کیا جاتا ہے تو کیا پی پی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI فیس ساتھ کھڑی ہوگی تو کن بنیادوں پر ہوگی؟ ابھی تک تو دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں دکھائی تو ہمیشہ نہیں ہوتا. دیکھیں الائز جب آپ کی حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, آپ کی کسی ایشوز پہ آپ کے رائے آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, کسی ایشوز پہ ایگری نہیں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کریں گے اور سب, اب جب ہم کہیں گے ہم اپوزیشن کو بٹھائیں گے اور ان کو بولیں گے کہ پی ٹی آئی سے ایک ہی نجات ہے کہ ہم ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو کریں اور فریش الیکشن کی طرف دیں. کمل صاحبہ آپ کے پاس تعداد پوری ہے کیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جو پروگرام بنا رہی ہیں, جو ان کے ارادے ہیں, تحریک انصاف جو ہے اپنی طاقت کب شو کرے گی؟ اور ایک سوال میرا بھی لے لیجئے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج یہ کہا, یہ 7 ارکان نے ملاقات کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے, تو رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ حالات کچھ بہتر ہو لینے دیں, ان کے 60 سے 70 افراد ہمارے ساتھ ہوں گے. اس میں کتنی صداقت لگتی ہے؟ کیونکہ فیاض الحسن چوہان صاحب تو ان کے 50 افراد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. دیکھیں جی, میں آپ کو ہسٹورک فیکٹس کے ساتھ بات کروں گی. میں اپنے جو کلیگ ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرح کنفیوز نہیں کروں گی آپ کو ماضی اور حال کے بیچ میں جمپ کر کے. بات یہ کہ پچھلے بجٹ کی بات کر لیتے ہیں, اس میں ان کے یہی دعوے تھے کہ ہم لات مار کے حکومت گرا دیں گے. لاتیں بھی چلیں, باتیں بھی چلیں, لیکن حکومت اللہ کا شکر آپ نے کھڑی ہوئی دیکھی, اور جس وقت ہمارا کاؤنٹنگ ہوئی اس وقت ہم سرخرو ہوئے. ابھی بھی یہی ہوا.
ان کے چیئرمین اکثر لاتے مارتے ہوتے ہیں اور باتیں بھی بہت چلاتے ہیں، لیکن اس دفعہ بھی ہوا، آپ نے خود دیکھا کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی اتنی تعداد پوری نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر کاؤنٹنگ کے لیے شور مچایا، پھر کاؤنٹنگ ہوئی، 3 ہمارے ممبران کاؤنٹنگ کے بعد آئے تو ہال میں 160 لوگ موجود تھے، ان کے 119 موجود تھے، اور یہ دوسرا بجٹ بھی ہم نے اپروو کرایا، اور انشاءاللہ اگلے 3 بھی ہم اسی طرح اپروو کرائیں گے۔ یہ لے آئے اگر انہوں نے نو کانفیڈنس موشن لے کر آنی ہے، اور اگر یہ ان کا کنسنسس ہے۔ لیکن ایک چیز بتا دوں، وہ پنجابی کا گانا ہے جو اکثر خواتین جب شادی پہ جا رہی ہوتی ہیں اپنے گھروں سے تو وہ گایا جاتا ہے، ساڈا چڑیاں دا چمبا ہے۔ میں کیونکہ پنجابی بولتی ہوں اور پنجابی فیملیز، انہاں دا چڑیاں دا چمبا ہے جو پیچھے ہن اڑ جانا ہے۔ جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے بات کی ہے، میں نے آج سے تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے ایک پروگرام میں انہی کے 2 ممبران بیٹھے ہوئے تھے مختلف جماعتوں کے، اور بڑے دعوے سے کہہ رہے تھے کہ بجٹ سے پہلے بہت سارے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ذرا دھیان کریے گا، یہ نہ ہو کہ پیچھے سے آپ مڑ کے دیکھیں اور پیچھے سے سارے غائب ہو جائیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی صرف ایک پی ٹی آئی ہے، اور وہ نظریاتی پی ٹی آئی ہے۔ الائز ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی جماعت اور اپنے اپنے ایجنڈاز کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا ایک کنسنسس ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اوپر لے کر چلنا ہے۔ پی ٹی آئی میں کوئی میم نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ مریم ہونے لگی ہے، پاکستان مسلم لیگ شہباز ہونے لگی ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی تو ویسے ہی بہت پہلے بھی 2-3 ان کی بن چکی ہوئی ہیں۔ بات ساری یہ ہے کہ جہاں لیڈرشپ کا پیپلز پارٹی 2-3 بن چکی، جہاں لوگوں کو وے فارورڈ نظر نہ آ رہی ہو۔ ایک اور بھی ہے نا جی، جو ان کی جو غنوہ بھٹو صاحبہ چلاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اور باقی میرے بھائی پتہ نہیں مائنڈ کیوں کر گئے، جس طرح زرداری صاحب کا نام لیں بلاول کے ساتھ تو اکثر یہ لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ عمران احمد خان نیازی ہیں، تھے، اور انہیں کبھی اس آئیڈینٹی پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔